آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت، عزیز بھائیو، آج ربیع الاول شریف کی 13ویں تاریخ ہے اور کل 14ویں تاریخ. یہ 13 اور 14 اللہ تعالیٰ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل یہ دونوں تاریخوں میں اللہ کے حبیب کے محبوبوں کا عرس منایا جاتا ہے. اللہ کے حبیب کے چہیتے ایک حضور غوث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے آپ ہی کے پرپوتے آج جن کا عرس شریف منایا جاتا ہے کہ ساری دنیا حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری علیہ الرحمہ کے نام سے جانتی. کل وہ جو عرس منایا جائے گا انشاءاللہ تعالی 14 ربیع الاول کو وہ حضرت خواجہ دستگیر درمانگاہ خواجہ غریر نواز علیہ الرحمہ کے چہیتے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کا عرس منایا جاتا ہے. کیونکہ نوجوانوں کو معلوم ہونے کے لیے میں کچھ ترتیب بتا دوں، بعض جو نئے جو سلسلے میں داخل ہے تاکہ ان کو معلوم ہو جائے. کچھ آپ کا زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، انشاءاللہ آدھا گھنٹے کے اندر بعد دونوں بزرگوں کے بارے میں کچھ مختصر برکت حاصل کرنے کے لیے عرس مبارک کی مناسبت سے انشاءاللہ تعالی عرض کیا جائے گا. ایک کہ حضور خواجہ دستگیر درمانگاہ حضرت خواجہ غریر نواز خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے خلیفہ، یوں تو بہت سے خلفاء ہے، خلیفہ اکبر کے جن سے سارا دنیا میں سلسلہ پھیلا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کے خلیفہ بہت سے خلفاء میں سے ایک عظیم خلیفہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکل علیہ الرحمہ ہے. بابا فرید الدین گنج شکل علیہ الرحمہ کے دو خلفاء کہ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری علیہ الرحمہ جن سے سلسلے چشتیہ صابریہ عام ہوا ہے. پھر حضرت خواجہ محبوب الہی شاہ نظام الدین محبوب الہی سے سلسلے چشتیہ نظامیہ. اور ایک خاص بات آپ سن لیجئے، ضروری نہیں کہ ہر نظامی صابری ہو، ہر صابری نظامی ہو. اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اپنے پیر مرشد دادا پیر کے وسیلے سے ہم صابری بھی ہے، نظامی بھی ہے. ہم چشتی صابری بھی ہے، ہم چشتی نظامی بھی ہے، اور قادری بھی ہے. قادری بھی ایسا قادری جو حضور غوث پاک سے کوئی سلسلہ اتنا قریب نہیں ہے کہ اس لیے قادریہ اقربیہ کہا جاتا ہے. شاہ منور الہ آبادی علیہ الرحمہ سے نسبت کرتے ہوئے سلسلے عالیہ قادریہ اقربیہ منوریہ، کم از کم سلسلے کا نام تو معلوم ہونا چاہیے. بہت سے لوگ مرید ہو جاتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ قادری کون سا ہے، قادری سلسلہ. ارے کم از کم کبھی شجرہ پڑھے دیکھے تو پتہ چلے گا کہ سلسلے عالیہ قادری تو سب جانتے. اقربیہ کیوں؟ حضور غوث پاک سے بہت قریب. منوریہ کیوں؟ کہ یعنی آخر کس بزرگ کی وجہ سے اتنا قریب ہوا؟ حضرت منور الہ آبادی. تو حضور غوث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نسبت یہ ہے کہ حضور غوث پاک کے پر پوتے کا نام ہے حضرت صابر کلیری علیہ الرحمہ. مخدوم آپ کے والد شاہ عبد الرحیم عبدالسلام، ان کے والد حضرت شاہ عبد الوہاب جو حضور غوث پاک کے سب سے بڑے فرزند ہیں. تو اس طرح حضور غوث پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سلسلے کی قوی نسبت ہے. آئیے حضرت خواجہ مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری علیہ الرحمہ کا نام بھی کرامت ہے. بولیے نام کرامت کیسے ہوتا ہے؟ نام تو ہم جیسا رکھتے ہیں سبھی کا. اس لیے کہ یہ اللہ کے چہیتے مقرب بندوں کے مجموعی محبتوں کے مجموعے کا نام حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر ہے. یہ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ جس وقت آپ اس عالم میں جلوہ گر ہونے والے تھے، اللہ کے حبیب سرور کائنات فخر موجودات حضور رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی والد ماجدہ یا آپ کے والد سے فرمایا کہ دیکھو جو لڑکا تمہیں تولد ہونے والا ہے اس کا نام احمد رکھنا. اور اس کے بعد یا اسی دن یا دوسرے دن حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ خواب میں آ کر کہتے ہیں کہ جو لڑکا تمہیں پیدا ہوگا اس کا نام علی رکھنا، اس کا نام
علی رکھنا۔ اب اس کے بعد جب اس عالم میں جلوہ گر ہوئے، اللہ کی بارگاہ سے انہیں خطاب مخدوم کا ملا۔ مخدوم ایک بڑا درجہ ہے کہ جن کے بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے جن کی خدمت کرتے ہیں، ایک خادم ہوتا ہے، ایک مخدوم ہوتا ہے، تو ان کا نام مخدوم رکھنا۔ جب پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد ایک بزرگ نے تجویز کیا ان کا نام علاء الدین رکھنا۔ وہ بزرگ کون تھے؟ بعض روایات میں حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ان کا نام علاء الدین رکھنا۔ اور وہ واقعہ مشہور جو 11 سال کی عمر میں جب اپنے ماں، اور سن لیجیے بابا فرید گنج شکر صرف منشد ہی نہیں، آپ کے سگے ماموں ہیں، آپ کی والدہ حضرت بابا فرید گنج علیہ الرحمہ کے بھائی ہے، تو چنانچہ اب وہ بہن ہے، تو چنانچہ 11 سال کی عمر سے لے کر 7 سال تک لنگر خانے کا، جب ہرات میں پیدا ہوئے، ہرات جو ہندوستان سے باہر ہے، جاتے جاتے اپنے پیارے حضرت صابر پالے رحمہ کو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمہ کی خدمت میں سپرد کر کے میرے صابر کا خیال رکھنا۔ خیال اس لیے ہے کہ اولیاء بچپن ہی سے فنا فی اللہ تھے، کھائیں گے نہیں پئیں گے نہیں، مشکل ہو جائیں گی، اس لیے ذرا خیال رکھنا، کھانے پینے کی طرف ان کا خیال نہیں رہتا، اس لیے خاص طور پہ بہن نے کہا، تو چنانچہ انہوں نے ان کی تسلی کے لیے لنگر کا انتظام ہی دے دیا جائے۔ تو خیال کا سوال کیا ہوتا ہے؟ لنگر کا انتظام ہی دے دیا گیا تو اب خیال کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ تو چنانچہ انہی کے سامنے دیکھو یہ پورے لنگر کا انتظام میں صابر پاک کے حوالے کرتا ہوں۔ تو چنانچہ بتایا گیا کہ 603 ہجری سے یعنی مطلب 7 سال تک 10 ہجری تک جب واپس آئے، انہوں دبلے پتلے نہیں کھانے سے نہیں ہوئے، ریاضت کی وجہ سے ہوئے۔ دنیا والے کیسا بنتے ہیں کہ دبلے پتلے کھانے، تو جو ریاضتوں سے ارے کیا ہے، ارے میرے صابر کا کیا حال ہے، تو بلا کر پوچھا کہ فرمایا کہ کیا ہوا، کچھ کھائے نہیں؟ فرمایا کہ مجھے تو لنگر کے انتظام کے بارے میں کہا گیا، کھانے کے لیے انہیں اجازت نہیں دی گئی، اس لیے 7 سال تک نہیں کہا۔ تو خطاب ملا صابر، خطاب ملا کس پر؟ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمہ نے کہا خطاب دیا صابر۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر یہ کلیئر بھیجے جانے کی وجہ سے، یعنی وہاں کی ولایت دینے کی وجہ سے، اس لیے آپ کا نام کرامتوں کا مجموعہ ہے، آپ کا نام کرامتوں کا مجموعہ۔ اتنی عظیم سلسلے کی اس سے وابستگی ہمیں یعنی اللہ نے یعنی انہیں توفیق عطا فرمائی، اس کا کتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ بچپن ہی سے یعنی شان جلال سے پیدا ہوئے۔ بتایا گیا کہ حضرت یعنی کئی سال پہلے یعنی مطلب 300-400 سال پہلے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو عالم کشف میں، عالم رویا میں بتا دیا گیا تھا کہ اللہ تعالی حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ کی برکت سے 2 شان جلال و جمال والی ایسی ہستیاں پیدا فرمائے گا۔ ایک ہستی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، حضرت کون فرما رہے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کب فرما رہے ہیں؟ 2ری صدی میں 140 ہجری کا واقعہ ہے کہ شان جلال شان جمال میں اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، حضور غوث پاک کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور ایک روح جو حضرت مخدوم صابر علیہ الرحمہ کی روح باہر جانب تھی، فرمایا کہ شان جلال میں اس کا کوئی نظیر نہیں ہوگا۔ تو شان جلال کا عالم تو آپ جانتے ہیں کہ بچپن ہی سے، چنانچہ آپ کی والد ماجدہ کا بیان ہے کہ جب دایا نے پیدا ہونے کے بعد غسل دینے کا ارادہ کہا تو جسم میں پوری سوزش بھر گئی، تو آپ نے دایا سے پوچھا تو باوضو ہے نہیں ہے؟ تو جو یہ ایسے کیونکہ ان کے اپنے بطن ہی سے ان کی ذکر کی آواز سنا کرتے تھے، جب باوضو وہ دایا جب ہوئی تو جب رہا کر ہاتھ لگا سکی، ورنہ ہاتھ بھی لگانے کے قابل نہیں تھی۔ اس کے بعد اب 4 سال کی عمر میں جو سب سے پہلا کلمہ نکلا، وہ کلمہ کون سا ہے؟ جو بزرگوں کی انتہا ہے، ان کی ابتدا ہو رہی، بہت سے اولیاء کی انتہا جو ہوتی ہے، انتہا کیا ہوتی ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ سبھی کا کلمہ ہے، اولیاء کا کلمہ ہے، اہل طریقت اہل شریعت، لیکن ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ پر جب انسان پورا مکمل گامزن ہو جاتا ہے تو اس کے پاس کون سا مقام کھلتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ لا مقصود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مقصود ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا سچا پیرو کیا ہو جاتا ہے؟ لا مقصود الا اللہ، جو مرید کرتے وقت بھی ہم نام نے سنا ہے نا۔ اس کے بعد ایک مقام آتا ہے کہ لا محبوب الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی، لا مطلوب الا اللہ، مجھے اللہ کے علاوہ کوئی مطلوب ہی نہیں ہے، میرا مطلوب اللہ ہی اللہ ہے۔ پھر ایک مقام آتا ہے کہ لا محبوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی میرا محبوب ہی نہیں، پیارا نہیں، اللہ ہی سارے کائنات میں محبوب ہے، یہ دنیا محبوب نہیں۔ آخر میں اللہ دکھائی نہیں دیتا، یہ کہ ہم تو عقیدہ رکھتے ہیں، وہ تو یعنی اس منزل پہ پہنچتے ہیں کہ اللہ ہی اللہ دکھائی دیتا ہے، تو اس وقت وہ مقام پر ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ کر اللہ کا ولی کہتا ہے لا الہ الا اللہ کا جو اعلیٰ ترجمہ ہے لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں، اسی کو وحدت الوجود بھی کہتے ہیں۔ تو لا موجود الا اللہ جو ولایت کا ایک عظیم مقام ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 سال کی عمر میں دے دیا۔ آپ 4 سال کی عمر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے پہلا کلمہ لا موجود الا اللہ۔ کون فرما رہے ہیں؟
حضور صادق پاک علیہ الرحمہ جب اس کے بعد 5ویں سال میں آپ کے والد ماجد بیمار ہو گئے، تیسرا دن تھا، سب دوا ڈوری کی جا رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ پریشان مت ہو، اتنا ہو کہ مطلب ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تیار ہے ان کے استقبال کے لیے، یعنی یہ 5ویں سال میں فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر یعنی کئی واقعات آپ کے بچپن ہی سے، اب بڑے ہونے کے بعد تو کلیئر وغیرہ کے واقعات تو بہت سے لوگ جانتے ہیں، بچپن کے واقعات ہمارے سلسلے کے دادا پیر علیہ الرحمہ حضرت مخدوم حسن معشوق الہی علیہ الرحمہ حقیقت گلزار صابری یعنی اور تواریخ عین تصوف کے جو مصنف ہیں انہوں نے کافی تفاصیل اس میں لکھی ہے، اس میں سے چند باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ اس طرح یعنی مطلب حضرت ایک ایسی ان کا سلسلہ آج ساری کائنات یعنی دنیا میں پھیلا، خاص طور ہند و پاک میں جس کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے، اتنی عظیم شان ہے جن کی حضرت انی صابر پاک علیہ الرحمہ کی واقعات تو عام طور پہ اکثر ہمارے سماع کے موقع پر اشارتاً بتایا جاتا ہے کہ چنانچہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جو اولیاء اللہ انتقال کرتے تھے، بعد اولیاء اللہ وصیت کیا کرتے تھے کہ میری نماز جنازہ فلاں پڑھانا۔ ایک دن کی بات ہے کہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی علیہ الرحمہ نے فرمایا، کون یہ؟ ایک ہی خلیفہ بتایا گیا کہ ایک ہی مرید، کیونکہ شان جلال ایسی تھی کوئی سامنے نہیں آ سکتا تھا، تو جب گلر کے درخت کو پکڑ کر کلیر شریف میں کھڑے ہو گئے تھے عالم جز میں، تو حضرت بابا فرید گنج علیہ الرحمہ پاک پتن نے سے فرمایا کہ کون ہے میرے مخدوم کو بٹھا دے، تو چنانچہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی آ گئے، اور آنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو پیچھے رہنا، آگے نہیں آنا، کیونکہ آگے آئے تو اس بات کی تاب نہیں تھی، تو بتایا گیا کہ کبھی کچھ غلطی ہو جاتی تو فرمایا کہ تو اندھا ہو گیا، دن میں کئی مرتبہ اندھے ہوتے تھے، دن میں کئی مرتبہ بینا ہوتے تھے، فرماتے کہ اے اللہ تیرا شمس ایک اوپر ہے، میرا بھی ایک شمس نیچے ہے، اے اللہ اس کو درست فرما دے۔ تو اس طرح اس کے بعد ایک دن حضرت شمس الدین ترک پانی فتح نے فرمایا کہ حضور یہ فنا و بقا کا معاملہ کیا ہے؟ فنا بقا تو سنتے ہیں، فرمایا ٹھیک ہے بعد میں جواب دیا جائے گا۔ تو چنانچہ جب آپ اس عالم سے پردہ فرماتے ہیں تو وقت جب کہ وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن سب عالم یعنی باطن میں سب کو اطلاع دی جاتی ہے، اقطاب ابدال اوتاد سب کے سب جمع ہو جاتے ہیں آپ کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی جو آپ کے خلیفہ ہے بالکل قریب کھڑے ہوئے کہ انتظار میں ہے، کوئی آگے بڑھتا ہے کہ نماز جنازے کے لیے، ایک گھوڑا سوار تیزی سے آیا، چہرے پر نقاب تھا، وہ آگے بڑھا نقاب، اس کے بعد نماز جنازہ پڑھ کر واپس لوٹنے لگے تو انہوں نے خیال کیا کل دنیا پوچھیں گے کہ تمہارے پیر و مرشد کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، اگر میں یہ بھی نہیں بتا سکا تو کتنی بری بات ہوگی کہ اپنے پیر و مرشد کے نماز جنازہ پڑھانے والے کو بھی نہیں جانتے ہیں۔ تو چنانچہ گھوڑے کی باغ ڈور پکڑی، پوچھا کہ آخر کون ہے، تو آپ نے اپنا چہرہ بتا کر فرمایا کہ اے شمس کیا اتنا جلدی بھول گئے، تو میں یہی ہوں، یعنی علاء الدین علیہ صابر ہوں، علاء الدین علیہ صابر۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ فنا ہے بقا ہے، فرمایا یہ فنا ہے یہ بقا ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت مخدوم علاء الدین علیہ صابر۔ آئیے انہی کے مطلب ہے کہ اوپر کے پیر و مرشد کے پیر و مرشد یعنی بابا فرید گنج علیہ الرحمہ جو آپ کے ماموں ہیں، آپ کے مرشد ہے، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور خلیفہ حضرت خواجہ خواجہ دستگیر کے درمانگاہ حضرت خواجہ معین الدین خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی۔ ان کا کیا کہنا کہ یہ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے بزرگان دین یہاں کے نہیں تھے، سب یعنی کہاں سے آئے؟ باہر سے آئے، کوئی اکثر کثرت سے بغداد سے آئے اور مختلف مقامات خراسان سمرقند سے آئے، خود حضرت خواجہ اجمیری علیہ الرحمہ خود یہاں کے تھے نہیں آئے، ہمارے سلسلے قادریہ کے جو بزرگ منور علی الہ آباد یہاں کے تھے نہیں آئے، کہاں سے آئے؟ بغداد سے آئے، تو سب بزرگان دین یہاں آئے۔ تو چنانچہ حضرت صابر جس طرح وہاں سے آئے اسی طرح خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کا بھی وطن یہی نہیں ہے، کیونکہ حضرت ہو سکتا ہے خیال آئے خواجہ غریب نواز جب علیہ الرحمہ جب آ چکے ہیں تو یقین اس کے بعد کیا اولیاء تو بہت سے یہیں پیدا ہوئے، تو خواجہ قطب الدین بختیار کے نہیں بلکہ اوش کے رہنے والے تھے، وہ بھی باہر تھا بغداد وغیرہ یعنی ایران وغیرہ کے علاقے میں۔ تو چنانچہ یعنی ادھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ تلارہ مرشد میں ہے کہ کوئی ایسا مرشد کامل مل جائے کہ جس کے دستے اقدس پر میں بیعت کر سکوں، لیکن یاد رکھیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمندر دریا کی ہم متلاشی ہوتی ہے، بعض وہ نفوس ہوتی ہے دریا اس کا متلاشی ہوتا ہے کہ کون وہ کب پانی پینے کے لیے آئے گا۔ چنانچہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کا کیا کہنا، ابھی یعنی مطلب ہے کہ پیر و مرشد کی تلاش میں ہیں، یا ادھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کن کے خواب میں آ رہے ہیں؟ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ خواب، میرا ایک محبوب ہے، میرا ایک محبوب جو تمہارا جانشین ہے قطب الدین، تم اس کو سرفراز کر دینا، یعنی ارادت و خلافت سے سرفراز کر دینا۔ ابھی مرید نہیں ہوئے، تلاش کرتے کرتے بغداد میں پہنچے، بغداد میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ یا اللہ روایت میں آتا ہے کہ 40 دن تک اللہ کے حبیب خواب میں آئے، 40 دن تک اللہ کے حبیب خواب میں آئے، ابھی ریاضت مجاہدے بھی نہیں کیے تھے، ابھی مرید بھی نہیں ہوتے کہ اس وہ میرا محبوب ہے کہ تم اس کو اپنا ارادت و جانشینی سے اسے سرفراز کرنا۔ تو یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ کے والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ میری پیدائش سے چند دن پہلے ہی میرے بطن سے پیٹ سے مطلب ذکر کی آواز آتی تھی، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ صبح کے وقت وہ ایسا نور چمکتا
تھا کہ میرا یعنی گھر ایسا منور ہو جاتا تھا جیسے سورج نکل آیا ہے. تو یہ بھی یعنی مادرزاد ولی تھے. اس کا 4 سال کی عمر میں آپ کے استاد محترم خواجہ حمید الدین ناگوری، تو آج بھی ان کی مدار انہی کے احاطے میں ہے. لیکن حمید الدین ناگوری استاد بھی ہے، مرید بھی ہے، خلیفہ بھی ہے. استاد بھی ہے کن کے؟ جو یعنی جن کو تسمیہ خوانی کے موقع پر یعنی جو پڑھایا جاتا ہے وہ استاد بھی ہے. کون؟ حمید الدین ناگوری. پھر آگے چل کے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید بھی ہے، یعنی مطلب اپنے شاگرد کے مرید بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے اور چہیتے بھی ہے. تو چنانچہ اب اس کے بعد 4 سال کی عمر ہے. 4 سال کی عمر میں تختی پیش کی گئی. آپ کے والد ماجد نے اہتمام کیا، والد کا انتقال بچپن ہی ہو گیا، تختی پیش کی گئی. تو چنانچہ حضرت حمید الدین ناگوری علیہ الرحمٰن نے اپنے اس 4 سالہ چھوٹے شاگرد سے پوچھا کہ کیا لکھوں؟ فرمایا لکھو کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. ارے تم نے کہاں سے سیکھا؟ ابھی تو میں پڑھانے کے لیے آیا ہوں. تو تم آخر یہ 15 پارے کی آیت کیسے جانتے؟ فرمایا 14 پارے میری والدہ کثرت سے قرآن پڑھتی تھی، میں ان کے پیٹ ہی میں 14 پارے میرے یاد ہو گئے. نہیں مطلب 14 پارے اس لیے اب مجھے 15 پارے سے یاد کرنے کی ضرورت ہے. مجھے 15 پارے کی ایسے یاد کرنے کی ضرورت ہے، یہ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے ایسے ایسے مقام، ایسے مرتبے اللہ نے ان کو عطا فرمائے. جیسے تعجب کرنے کی کیوں ضرورت نہیں؟ ہو سکتا ہے خیال آئے 7 سال تک صابر پاک علیہ الرحمہ بغیر کھا کے کیسے رہے، بغیر پانی کے کیسے رہے؟ کیونکہ صابر لقب کی بنیاد یہی ہے. تو چنانچہ اب میں بتاؤں کہ آج جمعے کا دن ہے. جمعے کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سورے کی پڑھنے کی تاکید فرمائی کہ جس کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، وہ کون سا سورہ ہے؟ سورۃ الکہف. ساری دنیا پڑھتی ہے، عرب پڑھتے ہیں، عجم پڑھتے ہیں سورۃ الکہف میں. سورۃ الکہف کیوں پڑھا جاتا ہے؟ ہر جمعے کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کا کلام اس لیے معنی نہ بھی معلوم ہو تو اللہ کے کلام کے جو ثواب مل جاتا ہے. مقصود صرف اللہ کا کلام کے الفاظ ہی پڑھنا نہیں، معنی بھی پتہ چلانا. آپ کو عربی نہیں آتی، ترجمہ تو پڑھنا. کسی معتبر اہل سنت یعنی کسی سنی عالم کا ترجمہ تو تفسیر تو پڑھی جا سکتی ہے. آخر سورہ کہف میں کیا چیز ہے؟ ہر جمعے کو پڑھا جائے، ہر جمعے کو پڑھو، ہر جمعے کو پڑھو. سورہ کہف میں 1 نہیں 2 نہیں 3 4 اولیاء کا ذکر ہے. تو چنانچہ اللہ کے بھی فرماتے ہیں کم از کم ہفتے میں 1 دن اولیاء کا ذکر کر. ارے مہینے میں 1 سال عرس منا رہے ہیں تو لوگ پریشان ہو جا رہے ہیں کہ عرس کر رہے ہیں. اللہ کے حبیب تو کہہ رہے ہیں ہر جمعے کو عرس کرو اولیاء اللہ کا. ہر جمعے کو عرس کرو کا مطلب کیا ہے؟ عرس کیا ہے؟ اولیاء کی یاد کے معنی ہے. عرس کیا ہے؟ ان کی عظمتوں کا ذکر عرس نام ہے. تو چنانچہ ہر جمعے میں اولیاء کی عظمتوں کا ذکر سورہ کہف کے ذریعے سے ہو رہا ہے. اصحاب کہف یہ مرسلین کی جماعت کا نام نہیں ہے. اصحاب کہف انبیاء کی جماعت کا نام نہیں ہے. اصحاب کہف فرشتوں کا نام نہیں ہے. اصحاب کہف انہم فتیۃ، چند نوجوان ہیں جو صالح تھے. اس وقت ایمان لانا گویا چنگاری پر قدم رکھنا تھا. اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے بادشاہ کے سے ڈرے بغیر ایمان کی حفاظت کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک غار کی پناہ لیتے ہیں. 7 بزرگان دین. یہ انبیاء نہیں ہے، اولیاء نہیں ہے، 7 بزرگان دین. اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے یا بعد کے خلیق کا زمانہ کا واقعہ ہے. 7 جا کر سو گئے. کتنے سال سوئے؟ قرآن کہتا ہے 309 سال. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا تسعا. وہ اپنے غار میں 3 سال 9 مہینے 300 سنین 300 پھر اس میں 9 زیادہ کر لو. عام طور پہ عربی زبان میں ایسا نہیں کہا جاتا. 204 زیادہ کر لے کے 204. یہ قرآن اس لیے قرآن بھی پڑھو، قرآن بھی سنو تو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت. ڈائریکٹ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ 309 سال. کیوں نہیں کہا؟ کہ اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے سارے علوم کی جڑ، سارے علوم کی بنیاد قرآن ہے. قرآن کو تھام لو. اگر 309 سال اس لیے کہا گیا کہ الگ الگ کر کے 300 پہ تم 9 بڑھا لو. ایسا عربی میں عام طور پہ آج گنتی ایسی نہیں کہی جاتی، اس زمانے میں نہیں کہی جاتی. اس لیے کہ اگر سورج کے اعتبار سے ہو، شمسی اعتبار سے ہو تو 300 سال ہوتے ہیں، چاند کے اعتبار سے ہو تو 309 سال ہوتے ہیں. اس لیے 9 کو الگ کر کے بیان کیا. 9 کو الگ کر کے بیان کیا. 300 بولیں گے جو صحیح ہے، 309 سال بولیں گے صحیح ہے. سورج کے اعتبار سے ہر سال میں 3 سال کا فرق پڑ جاتا ہے. تو ہر سال میں 3 سال کا فرق، 300 سال میں 9 سال کا فرق. اس لیے اللہ نے شمسی تاریخ کی طرف بھی اشارہ فرما دیا اور قمری تاریخ کی طرف بھی اشارہ فرما دیا. اب 309 سال تک اگر چند سال تک آپ چند سال تو چھوڑیے 1-2 سال تک آپ چھوڑ دیجیے اپنی حالت کو تو آپ پورے کیا بن جائیں گے. اب نظر لگائیے کسی ایسا سمجھ میں آیا ہے کہ آپ یہ دھرتی کے نہیں ہیں، جنگل کے رہنے والے ہیں. آپ کے بال کیسے بڑھ جائیں گے، آپ کے ناخن کیسے بڑھ جائیں گے، آپ انسان دکھائی نہیں دیں گے. 309 سال تک نہ بال بڑھے نہ ناخن بڑھے.
309 साल तक कोई हयात नहीं, 309 साल के तो उठे, वहीं इंतकाल नहीं हुआ, उठे सिक्का ही बदल गया, बोले तुम यहाँ के नहीं, जब भी तो पता चला ये कौन है, ये 300 साल उनको गिरफ्त पकड़ा गया। जब पूरा वाक़या पढ़ लीजिए सूरह कहफ में। तो चुनांचे मैं अर्ज़ कर रहा था तो अंदाज़ा लगाइए कि यानी उसे 309 साल तक आप सो भी गए, कितना सोंगे आप? 3-7 दिन के बाद भूख से उठेंगे नहीं कि तड़प के? किसी चीज़ के लिए नहीं उठेंगे तो 7 दिन 10 दिन भूख से तड़पेंगे। 309 साल तक बनी इसराइल के औलिया ना खाते हैं ना पीते हैं जिंदा। अगर साबिर पाक 7 साल तक नहीं खाए पिए तो ताज्जुब हो रहा है। अरे उनकी शान तो औलिया मोहम्मदी की शान तो औला औरफा है। जब बनी इसराइल के औलिया 309 साल तक ना खाकर जिंदा और किसी किस्म की उनके जिस्म में कोई तब्दीली नहीं आई है, तो साबिर पाक अगर 7 बाज़ रिवायत में 11 साल अगर नहीं खाए हैं तो यकीनन ये अल्लाह ताला की कुदरत से हो सकता है। ये सूरह कहफ इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि औलिया की करामतों में कोई शक ना किया जाए। अब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का बयान कर रहा था, बहुत काफ़ी बड़ा बयान है, इतनी अजीम जो कुतुबुल अक़ताब है, कौन है नहीं थोड़ी से वक्त में भी उनका तज़किरा कर सकता है। लेकिन बरकतन मैं बताऊँ कैसा मकाम था। शमसुद्दीन अल्तमश जो दिल्ली का बादशाह था, वो भी आपका क्या था, आपका मुरीद था। रात के वक्त तन्हाई में आकर आपके कदम दबाया करता था। कौन? बादशाह दिल्ली। किसके? हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बड़े वाक़ियात है बहुत से। तो चुनांचे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमा की अज़मत शान का ये आलम है कि बादशाह को उसी शहर के अब यानी उस वक्त, अब चंद साल पहले हम यानी 15-20 साल पहले तो जंगल था, जब उस वक्त यानी मतलब आबादी नहीं थी। अब पूरी आबादी हो चुकी है। कहाँ? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार महर वली जो है आबादी हो चुकी है। तो चुनांचे हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमा जो आराम फरमा है, बादशाह चाहता था कि पानी की वहाँ ज़रूरत है, एक कुआँ खोदा जाए, एक चश्मा बनाया जाए तो पानी की इसी, क्योंकि वो नेक बादशाह था इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाब में आकर बताते हैं, घोड़े पर सवार है, घोड़ा उनका कदम मारता है, यहाँ तुम यानी मतलब है कि चश्मा यहाँ पर पानी खोदो, यहाँ पानी के लिए खोदो। इतना मुबारक क़ाब है, अल्लाह के हबीब शमसुद्दीन अल्तमश के क़ाब में आकर बताते हैं कि यहाँ तुम हौज़ बनाओ, यहाँ तुम पानी का, जिसे हौज़ शमसी कहा जाता है, यहाँ हौज़ बनाओ। तो चुनांचे बादशाह खुश होकर पीर मुर्शिद के पास यानी मतलब क्या भेजता है कि देखो मैंने एक अच्छा ख्वाब देखा है, मैं बयान करने के लिए आना चाहता हूँ। फरमाया मत आओ, सीधा तुम वहाँ चले जाओ कि तुम्हें अल्लाह के हबीब ने जहाँ इशारा किया है वहाँ हम आ जाएंगे, वहाँ हम आ जाएंगे। कौन कह रहे हैं? क्योंकि मुरीद का आलम है तो मुर्शिद का आलम क्या होगा? मुरीद का ये आलम है तो यकीनन तो तुम यानी मतलब आने की ज़रूरत नहीं है, अभी मुलाकात नहीं, ख्वाब अभी देख रहे हैं, सुबह हो रही है, मैं कुछ अभी ख्वाब बयान नहीं किया कि जहाँ अल्लाह के, तो जब वहाँ पहुँचते हैं उस मुकाम पर उससे पहले ही चले जाते हैं। कौन? हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन। तो ये बादशाह डरता हुआ करता हुआ भागता हुआ आता है कि मेरे मुर्शिद पहले चले गए उसी मुकाम पर जहाँ अल्लाह के हबीब ने ख्वाब में उनका घोड़ा यानी मतलब है कि पाँव मारा था, सुम उसके निशानात बेदारी में भी मौजूद थे। वहाँ हौज़ खोदा गया, वहाँ हौज़ शमसी बनाया गया। ये है मुकाम हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमा का। तो चुनांचे बहुत से वाक़ियात है कि उनकी ज़िंदगी के मतलब है कि यानी आपके वालिदा आपके अहलिया के जो यानी एक मरतबा क़र्ज़ ले लिए थे, ताना देने लगी। कौन ताना देने लगी? कि वो पड़ोसन ताना देने लगी। फरमाया कि आइंदा से उससे क़र्ज़ मत लो, कि तुम्हें नहीं जब भी ज़रूरत हो तो ताक़चे में तुम हाथ डालो, गरम गरम तुम्हें रोटी मिल जाएंगी। तो चुनांचे काकी गरम गरम नान की रोटी को भी कहा जाता है। जब भी ज़रूरत होती तो ताक़चे में हाथ डालते, उससे रोटी खाते, इस तरह आपका लक़ब हो जाता काकी। तो चुनांचे अब वाक़या बहुत से है, लेकिन आखिर बात मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ कि आपने वसीयत की थी मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाए जिसके अंदर 3 खूबियाँ हों। पहला ये कभी नाजायज़ हराम बात का इर्तिकाब ना किया हो, दूसरा ये उसने नमाज जमात कभी ना छोड़ी हो, जमात से नमाज कभी ना छोड़ी हो, तीसरा ये कि उसने असर की सुन्नत ना छोड़ी हो। क्यों? कि सुन्नत गैर मुक्कदा अमूमन छूट जाती है, जो असर की सुन्नत गैर मुक्कदा नहीं छोड़ेगा तो दूसरे छोड़ेगा। असर की सुन्नत गैर मुक्कदा जिसकी पाबंदी से अदा होती है, तो याद रख लीजिए दूसरी सुन्नत गैर मुक्कदा उसकी नागा नहीं हो सकती। फिर भी दूसरे सुन्नत मुक्कदा मगरिब की कोई भी नहीं छोड़ते। अब यह सुन्नत गैर मुक्कदा है, सुन्नत गैर मुक्कदा है तो दूसरे नमाज़ों की फिर भी पढ़ लेते हैं सुन्नत गैर, लेकिन आम तौर पर इशा की और बहुत सी नकल रकात होती। तो अब यकीनन अब ऐलान हो रहा है कौन शख्स है। औलिया भी होते हैं तो बसा औक़ात ज़िंदगी की इब्तिदा में यानी कभी असर की सुन्नत छूट जाती है। औलिया भी होते हैं तो कभी ज़िंदगी में एक आध मरतबा नमाज जमात छूट जाती है, कभी ऐसा। तो अंदाज़ा लगाइए कि उस वक्त कोई ऐसा शख्स नहीं था, जबकि दिल्ली उस औलिया से भरा हुआ था।
کوئی شخص ایسا نہیں تھا، یہ تینوں شرائط میں پورا اترے کہ 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز اور عصر کی سنت نہ چھوٹی ہو، گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ ایسے میں آگے بڑھنے والا کون تھا؟ دلی کا سلطان آپ کے خلیف، آپ کے مرید حضرت شمس الدین التمش، کہہ دیا اے پیر مرشد، آپ نے میرے راز کو فاش کر دیا، آپ نے میرے راز کو فاش کر دیا۔ تو یہاں آخری بات خاص طور پر ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، ہم ایسے سلسلے سے وابستہ ہے، ہمارے بزرگوں نے اس حد درجے نماز کی تاکید فرمائی، ہمارے پیر و مرشد دادا پیر نے کس حد درجے نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس لیے 5 وقتہ نماز کی عادت ڈالو۔ 5 وقتہ نماز کیسے؟ جماعت کے ساتھ۔ آپ بولیں گے کہ مجھے وقت نہیں مل رہا ہے، میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، ایک وقت کی بھی نماز بھی نہیں چھوٹتی، لیکن جماعت نہیں ہو رہی ہے، تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کرے گا، ان سے بڑھ کر تیری سلطنت تو نہیں تھی، تیرے کاروبار جو تھے سلیمان علیہ السلام، کہ سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ صرف 4 ہی ہے، 2 مسلمان ہیں، 2 کافر ہیں۔ 2 مسلمانوں میں ایک اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، دوسرا سکندر ذوالقرنین جمعے کے دن جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے سورہ کہف میں، اور 2 کافر ہے، ایک نمرود ہے، بخت نصر ہے، جنہوں نے دنیا پر سلطنت کی، چاروں کی جیسی سلطنت دنیا پر کسی کو یعنی سلطنت نہیں دی گئی۔ کل قیامت کے دن یہ تو روایت سے ثابت ہے۔ دوسرا ہے کہ انہی کی روایت، اسی روایت کی روشنی میں شمس الدین التمش جیسے یعنی بادشاہ کو پیش کرے گا، تو دلی کا جو بادشاہ تھا، اس سے بڑھ کر تو تیری مصروفیات نہیں تھی، تو کہہ سکے کہ مجھے فرصت نہیں ملی، کہ شمس الدین التمش سے بڑھ کر بھی تجھے مصروفیت نہیں ملی۔ تو چنانچہ آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کے توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کا خصوصی فیض، یا اللہ ہمارے پیر و مرشد دادا پیر علیہ الرحمہ کی برکتوں سے، ان عرس کی برکتوں سے اللہ ہم پر عام فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، ہمارے تمام یعنی گھروں کے عورتوں بچوں سب کو نمازی بنا دے، یا اللہ ہمیں اولیاء کا محب بنا دے، اولیاء کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، ہمیں اپنے اوامر کا پابند نواہی سے ممتنع ہونے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری عبادتوں میں خشوع و اخلاص عطا فرما، اور ہمیں عقل اخلاص سے تمقال کی توفیق عطا فرما، نفس کی بدی شیطان کے دھوکوں سے محفوظ فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔